بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے کچھ سوالات ہوئے تھے اور ان سوالات کے اوپر کوئی تبصرہ ہو رہا تھا، ان کے جوابات عرض کر رہا تھا۔ تو سوال ہوا گھر کے اندر اذان دینے کا، تو میں نے یہ بات عرض کی کہ اگر محلے کے اندر مسجد ہے، آپ کی اسٹریٹ کے اندر، آپ کے علاقے کے اندر، اور اس مسجد میں اگر اذان ہوتی ہے تو پھر آپ کو گھر کے اندر اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کی مثال بھی دی تھی کہ بعض مساجد کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ گھر کے اندر مسجد کے اندر اذان دی جاتی ہے، ان حالات کے اندر بھی ایک شخص جاتا ہے، اذان دے دیتا ہے اور پھر مختصر 2 آدمی نماز پڑھ کر نکل جاتے ہیں، مسجد بھی آباد رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں تک آواز پہنچتی رہے۔ اور میرا تو اپنا انداز بھی یہی ہے کہ ہمارے یہاں جو ریسیور ہوتے ہیں تو ان ریسیوروں کے اندر ہر دن مغرب کے بعد 10-15 منٹ مختصر درس دیتا ہوں، جیسے ابھی یہ درس ہو رہا ہے، سیشن ہو رہا ہے، تو اس طرح مختصر 10 یا 15 منٹ، تاکہ جتنے بھی علاقے والے ہیں آپ ان کو کوئی نہ کوئی دینی انفارمیشن دیتے رہیں اور دین کے ساتھ ان کا تعلق رہے اور اسپرچولی دے کیپ الائیو، آپ کا لوگوں کے ساتھ رابطہ رہے۔ تو اگر محلے کی مسجد میں اذان ہو رہی ہے تو آپ کو گھر کے اندر دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہاں اذان نہیں ہو رہی تو پھر اپنے گھروں کے اندر جب آپ جماعت کریں گے تو جو مرد حضرات ہیں وہ اذان دیں گے اور پھر اس کے بعد نماز جب ہو تو اس وقت اقامت بھی کہی جائے گی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر صرف اور صرف عورتیں ہی ہیں، مرد ہے ہی نہیں، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ میاں جو ہیں وہ کام پر چلے گئے، فرنٹ لائن ورکرز میں سے ہیں، پولیس میں ہیں یا ٹیچرز ہیں یا کوئی اور وجہ ہے، یا یہ کہ گھر میں ہے ہی نہیں، دوسرے ملک کے اندر ہیں یا فوت ہو گئے ہیں یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور صرف عورتیں ہیں، ماں ہیں اور ان کی بیٹیاں ہیں، تو اب ان کی اذان کا اور ان کی جماعت کی نماز کا کیا ہوگا؟ اور اس میں دونوں مختلف جو سائل ہیں، اب دونوں کا سوال اس میں آ جائے گا۔ تو اس وقت یہ ہے کہ اذان عورت اگر عورتوں ہی کے لیے دے رہی ہے اپنے گھرانے کے اندر تو اس کی اجازت ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ دے تاکہ وہاں جو عورتیں ہیں وہی سن لیں اور وہ خود اپنے طور پر سن لیں، باہر اس کی آواز نہ جائے۔ جیسے مرد زور زور سے اذان دیتے ہیں اس طرح زور زور سے اذان نہ دے، بلکہ اتنے انداز کے اندر کہ خود سن لیں اور اس کے ارد گرد جو ہیں وہ سن سکیں، باقی جو ہے لوگوں کو زور سے سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو عورت کی اذان کی صورت ہوئی اگر وہاں کوئی مرد نہیں ہے۔ اگر کوئی مرد ہے یا بالغ لڑکا ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ تم اذان دو زور سے۔ یہ تو اذان کی بات ہوئی۔ اقامت بھی اسی طریقے سے، اگر مرد ہے تو مرد امام ہوگا، عورتیں ان کے پیچھے ہوں گی۔ ایک مرد ہے اور باقی سب عورتیں ہیں گھر کے اندر۔ سائل نے کہا کہ میں مرد ہوں اور میری صرف 4 بیٹیاں ہیں، 4 بچیاں ہیں، تو اب میں کس طریقے سے نماز پڑھاؤں؟ تو بالکل آپ اس طرح کر سکتے ہیں، آپ مرد ہیں، آپ ان کے والد ہیں، امام بن جائیں، آگے کھڑے ہو جائیں، اور جو آپ کی بیٹیاں ہیں اور جو بیوی ہے وہ جو ہیں وہ آپ کے پیچھے کھڑی ہو جائے۔ اگر بیٹیاں بہت چھوٹی ہیں، نابالغہ ہیں، تو ان کی الگ صف، ورنہ ان کی ایک صف ہو جائے آپ کی پیچھے۔ آپ امام ہوں، آپ مرد ہیں، آپ ان کے والد ہیں اور بیٹیاں آپ کے پیچھے۔ لیکن چونکہ آپ مرد ہیں تو آپ مرد کو پھر اذان دینی ہوگی، آپ کو ہی اقامت دینی ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد والی صورت کہ اگر عورتیں صرف گھر کے اندر ہو تو ایک عورت اذان دے گی، اقامت بھی عورت دے گی، اور اس کا انداز میں نے بتلایا کہ بہت آہستگی کے ساتھ صرف خود سن سکے اور اس کے ارد گرد جو عورتیں ہیں وہ سن سکے، اور پھر جب وہ نماز پڑھائے گی تو چونکہ عورت جیسے مرد کے اندر ہوتا ہے کہ امام آگے کھڑا ہوتا ہے اور جماعت کے ساتھ، عورتیں اس طرح نہیں کرے گی، بلکہ عورتیں سب ایک ہی صف کے اندر کھڑی ہوں گی، اور جو عورت نماز لیڈ کر رہی ہے، پڑھا رہی ہے، اس کو کہا جائے گا کہ تم درمیان میں کھڑی ہو، اس طرف بھی آپ کی عورتیں ہیں، اس طرف بھی آپ کی عورتیں ہیں، اور اس وقت جو ہے اسی لائن کے اندر آپ کھڑی ہو کر اپنی نماز ان کو پڑھاتی رہیں۔ تو آپ اللہ اکبر کہتی رہیں، اور جو نماز
جو امام کے اعمال ہوتے ہیں اسی طرح تم اعمال آگے کرتے رہو، اور باقی جو عورتیں آپ کے رائٹ ہینڈ سائڈ یا لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ہوں گی یہ سب آپ کے مطابق چلتی رہیں گی۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ آگے کھڑی ہوگی، اس طرح نہیں، بلکہ آپ ان عورتوں ہی کی لائن کے اندر ہوں گی۔ یہ پردے کے مسائل ہیں، اور علماء فقہا نے اس طرح فقہ کی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے اندر آپ کا سوال اذان کے بارے میں چاہے مرد کے لیے ہو یا عورت کے لیے ہو، دونوں کے مسائل میں نے عرض کر دیے۔ اقامت کے مسائل بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ جماعت کی نماز کے بارے میں کہ اگر ایک بھی مرد ہو تو وہ امام ہے، اور اگر مرد نہیں ہے اور اس کے پیچھے عورتیں پڑھ سکتی ہیں اس مرد کے پیچھے، اور اگر مرد ہے ہی نہیں سب عورتیں ہیں تو ان کی بھی جماعت ہو سکتی ہے، بشرطے کہ وہ ایک ہی صف کے اندر ایک ہی لائن کے اندر کھڑے ہوں، اور جو عورت لیڈ کر رہی ہے، نماز پڑھا رہی ہے، وہ درمیان کے اندر کھڑی ہوگی، وہ آگے کھڑی نہیں ہوگی جیسے مردوں کے اندر کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سوال کیا، ایسا کرتے ہیں کچھ سوال آئے ہوئے ہیں، ان سوالوں کو کالز کو لے لیتے ہیں، پھر باقی آپ کے جو سوال ہیں ان کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب میں شبیر نقشبندی عرض کر رہا ہوں لندن سے۔ ماشاءاللہ جی جی سوال میرا یہ ہے کہ آج کل مسلمان بھی جو ہیں وہ گوشت سستا ہی اگر ان کو پچھلی پرائس پر مل رہا ہے تو وہ بہت مہنگا رہے، 10 پاؤنڈ کا چکن، 8 پاؤنڈ کا چکن۔ تو میرا سوال ہے کہ یہ یہودیوں اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، لیکن جو عیسائی لوگ ہیں یہ تو جھٹکا کرتے ہیں، ٹیکا لگاتے ہیں، مار دیتے ہیں یہ وہ۔ تو یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جو ذبح کرتے ہیں ہم لوگ وہ خون بڑی نالی سے نکل جاتا ہے، خون جو جانور ہوتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، یعنی اس کا خون جو نکل جاتا ہے تو جھٹکے سے تو خون سارا اندر ہی وہ ٹھیک بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ یہودیوں کا ذبیحہ جو ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ایک رب کو مانتے ہیں، جیسے بسم اللہ اللہ اکبر ہم کہتے ہیں تو حلال ہو جاتا ہے، جھٹکے والا حلال نہیں ہوتا۔ تو اس میں ڈیفرنس جو ہے یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، تو یہ یہودیوں والا حلال ہے یا عیسائیوں والا جھٹکے والا بھی حلال ہے؟ ذرا اس کی وضاحت کر کے بیان کر دیں، کیا یہودیوں کا ذبیحہ ہم کھا سکتے ہیں مسلمان یا نہیں کھا سکتے؟ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی آپ جی جی ہاں میں لندن سے بول رہا ہوں حنیف۔ ٹھیک ہے مجھے یہ کوشچن کرنا تھا کہ اگر ہمارے پاس ریسیور نہیں ہے گھر میں، جی جی کیا ٹی وی کے اوپر جو اذان آتی ہے اس کو دیکھ کے ہم لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں اقامت دینے کے بعد؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ دیکھتے رہیں سنتے رہیں، ضرور میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اوکے اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ سوال ایک آیا تھا اور بہت اہم سوال، اور وہ یہ ہے کہ انسان جب اپنے آخری لمحات میں ہوتا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، موت القریب، اور اس وقت، اور اب اس بیماری کی وجہ سے بہت سارے اس طرح حالات آتے ہیں کہ ارد گرد جو ہیں بہت سارے لوگ نہیں ہوتے، گھر والے ہی صرف موجود ہوتے ہیں، اور علماء وہاں پہنچ بھی نہیں سکتے، اور ہسپتال والے جو ہیں وہ ان حالات کی وجہ سے اجازت دیتے بھی نہیں۔ بعض حالات میں دیندار طبقہ یا باہر کے لوگ آ سکتے ہیں، لیکن ان حالات کی وجہ سے چونکہ کرونا وائرس ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، تو حکومت کی طرف سے بھی ہے کہ صرف جو قریبی رشتہ دار ہیں یا فیملی ہیں یا لوڈ ونز ہیں وہی صرف پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مسئلہ بہت ضروری ہے، اور ساحلہ نے بہت اچھا مسئلہ اور اچھے انداز کے اندر آپ نے پوچھا۔ اٹس ویری نائس آف یو، جو انداز آپ نے سوال کا اختیار کیا، آئی ریئلی لائکڈ اٹ، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ہائی لیول کے پڑھے لکھے آدمی ہیں، کہ آپ نے سوال بھی پوچھا، سوال کا جواب بھی دے دیا اشارتاً، اور اپنا انداز بھی اختیار کیا۔ دیٹ واز ویری نائس، کیونکہ ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اس وقت اگر آپ اس میت کو یہ کہیں کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، تو یہ ظلم ہے اس کے اوپر۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس وقت انسان جس کو ہم کہتے ہیں زن گدن کے حالات، آخری حالات، تو وہ وقت جو ہوتا ہے بہت سخت ہوتا ہے۔
وہ بہت سخت وقت ہوتا ہے، مریض کے اوپر بڑی سختی، بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، اور اس وقت اگر بالفرض اس نے کہہ دیا نہیں پڑھوں گا، یا اگر اس نے کہا کہ مجھے چھوڑو، یا ان چیز اور کچھ ایسے الفاظ اس کے منہ سے نکل گئے اور اس کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھ ایمان سے دھو بیٹھے، اور اس طرح حالات پیش آئے ہوئے بھی ہیں۔ اس طرح لوگوں نے اپنے تجربے بتلایا ہے کہ اس وقت ہم نے اس کو کہا کلمہ پڑھ، تو اس نے کہا چھوڑ کلمے کو، جب اس نے کہا چھوڑ کلمے کو، اب اندازہ لگاؤ اس نے اپنے دکھ کی تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے تو آخری باتیں جو اس کے منہ سے وہ یہ ہے کہ چھوڑ کلمے کو، یہ مطلب مجھے کلمے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بھائی اس وقت اس طرح کبھی نہیں کرنے کا، یو مسٹ بی ویری جینٹل، بڑے پیار لونگ کا انداز اختیار کرنا ہے، کیونکہ اگلا موت کے قریب جو حالات ہوتے ہیں، وہ اس وقت پورا جسم جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے، یوں سمجھو کہ ایک بخار 10 ٹائمز یا 100 ٹائمز زیادہ اس سے یہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بھی بتلایا ہے، فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جو شخص قریب الموت ہو وہاں تلقین کرو کلمے کی۔ تلقین کا مطلب خود اپنے انداز کے اندر پڑھتے رہو۔ تو اگر میت وہاں، یا ایک شخص قریب الموت، میت تو نہیں مطلب قریب الموت، وہاں موت کے قریب ہے، تو اس وقت آپ اپنے طور پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، آہستہ آہستہ اپنے طور پر، یہ بھی نہیں کہ اس کو کہو لا الہ الا اللہ تاکہ وہ یہ سمجھے کہ میرے اوپر یہ زور ڈال رہے ہیں یا اس کو پریشان الٹا کر رہے ہیں، نہیں، اپنے طور پر تم بھی پڑھو گے، یہ شخص بھی آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں تاکہ اس کے کان کے اندر آہستہ آہستہ آواز آ رہی ہے، وہ بھی پڑھ رہے ہیں، یہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو اس کا دل ہوگا تھوڑی دیر کے بعد کہ میں پڑھ لوں، اور جب اس کی تکلیف ذرا ہلکی ہوگی وہ خود بخود پڑھے گا، آپ کو اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اس کا دل چاہے گا کہ میں پڑھ لوں، یہ بھی پڑھ رہے ہیں، یہ بھی بہترین خوبصورت انداز میں بھی، وہ بھی خوبصورت انداز کے اندر پڑھ رہے ہیں، میں بھی پڑھ لوں۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ جب وہ قریب الموت شخص ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے، اس کے بعد آپ خاموش رہو، اس کے بعد اس کو کچھ نہ کہو، آپ بھی خاموش ہو جاؤ، کیونکہ جس مقصد کے لیے آپ تلقین کر رہے تھے، the reason why you was reciting it loud, because this person who is about to leave this world, so he could hear or she could hear and they could recite this kalima، تاکہ وہ کلمے کو پڑھ لیں۔ اب انہوں نے جب پڑھ لیا، when they have recited it, now you must stop and let them go peacefully، تاکہ آرام اور سکون ان کو نصیب ہو جائے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کا آخری کلام، آخری باتیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوں، تو اللہ رب العزت اس کو سیدھا جنت کے اندر داخل کریں گے۔ تو جب اس شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، تو اب آپ اس کو کسی اور چیز کے اندر، کسی اور کام کے اندر مشغول نہ کرو، تاکہ یہ آخری باتیں اس کی کلمے والی باتیں ہوں۔ اب اس کو سکون کے ساتھ چھوڑ دو، اور جس انداز کے اندر سکون کے ساتھ جا رہا ہے اس انداز۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ قریب الموت کو کبھی زور زیادتی سختی کے ساتھ بات نہ کرو، اور اس کے اوپر کلمہ نہ تھوپ دو کہ آپ کو کلمہ پڑھنا ہی ہے، نہیں۔ مجھے ایک مرتبہ یاد ہے، ایک ساتھی تھے اور میں اور ان کے والد صاحب صرف وہاں موجود تھے، اور مجھے پتہ تھا کہ اب، اور ان ساتھیوں نے کہا کہ یہ اب جا رہا ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ میں آپ کے اوپر دم کرتا ہوں، اور اس کے ادھر چھاتی کے اوپر کینسر کا بیمار تھا، تقریباً آخری اور بالکل بے ہوشی کی حالت کے اندر، کبھی آتا کبھی نہیں، تو میں زور سے اس کو کہہ رہا تھا میں آپ کے اوپر دم کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا اس کی آنکھیں کھلی اور اس کے جو ہونٹ ہیں وہ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے، اور جیسے ہم کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول، تو اس کی جو ہونٹ ہے اس سے پتہ چل رہا تھا، آواز نہیں آ رہی تھی لیکن اس کے ہونٹ جو ہیں وہ ہل رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب اس کے ہونٹ ہل رہے تھے ہمارے ساتھ، تو پھر میں نے اس کے والد صاحب کو بھی اشارہ کر دیا، میں نے کہا بس اب دوبارہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں۔ پھر کچھ وقت گزرا اور وہ اللہ کے پیارے ہو گئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔
تو کہنے کا مقصد بعض اوقات انسان یہ بھی کہتا ہے میں آپ کے اوپر دم کرتا ہوں، یا بھائی میں کلمہ پڑھتا ہوں، یا ویسے کلمہ شروع کر دو. اس کو کبھی نہ ہوگا ہو کہ ہم آپ کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، ویسے بھی وہ جا رہا ہے تو اب آپ اس کو اور زیادہ ڈرا رہے ہیں اور زیادہ وہ تکلیف کے اندر ڈال رہے ہیں. تو نہیں، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ ہمیشہ بہت حکمت والے، بہت ہی پیارے ہوا کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکنوا موتاکم، جو قریب الموت ہو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو. تو خیر مجھے پتہ ہے اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا وقت زیادہ گزار لیا، لیکن یہ بہت اہم مسئلہ تھا. This was a very important مسئلہ and this is going to affect many of us and that's why I thought it was important to mention this. اب مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے all calls اور بہت سارے یہ سوال آئے ہوئے ہیں. آئندہ کل بھی اسی وقت 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک پروگرام ادھر ہوگا. You're most welcome to call in. جو سوال رہ گئے ہیں آپ آن دی ایئر آ کر بھی ان سوالوں کو کر سکتے ہیں، اور اگر مجھے یاد رہے تو میں کوشش کروں گا ان سوالوں کے جواب دینے کا. لیکن بیفور آئی فنش ایک بات یاد کراتے جاؤں کہ ریممبر کہ ہماری بہتری اس میں ہے کہ وی اسٹے ایٹ ہوم، اونلی گو ٹو دا شاپس فار نیسیسٹیز اور ٹو پک اپ یور میڈیسنز. اگر آپ کو بہت ضروری جو سامان ہے اسی وجہ سے آپ شاپس کے اندر جائیں، یا کوئی دوائی وغیرہ ہو اس کے لیے، ورنہ گھروں کے اندر رہیں. نمبر 1. نمبر 2, اونلی ٹریول آؤٹ سائڈ اف یو نیڈ ٹو گو فار ورک. اگر کام کے لیے اینڈ اٹس ایبسلیوٹلی نیسیسری یو کانٹ ورک فرام ہوم دین گو فار دیٹ جاب. تیسرا کام جس کے لیے حکومت نے ہمیں اور ان ایکسپرٹس نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ ایکسرسائز. ہم سب کے لیے ایکسرسائز ایک مرتبہ دن میں ضروری ہے، چاہے بڑے ہوں بوڑھے ہوں. اور چوتھی بات، ڈو ناٹ میٹ اینی بڈی ایلس. یہ جو آج کل لیٹس گو ٹو somebody's house and meet them as friends وغیرہ وغیرہ، برتھ ڈے پارٹیز، ویسی پارٹیز، کسی کے ان چیزوں کے لیے اوائڈ them. اس دن ہم نیوز پیپر کے اندر کل ہی پڑھ رہے تھے کہ کسی جگہ کے اندر پولیس گئی تو وہاں ایک بہت بڑی پارٹی تھی اور وہ باربیکیو کر رہے تھے وغیرہ، حالانکہ حکومت کی طرف سے اعلان بھی ہوا ہے. سو دیٹس وائی یہ چند جو چیزیں ہیں پلیز کیپ ٹو دیز. اس میں آپ کی بھی بہتری ہے اور باقی جو آپ کے ارد گرد ہیں ان کی بھی بہتری ہے. حکومت کی طرف سے یہ جو آرڈر آئے ہیں وہ ویسے لاک ڈاؤن نہیں کرتے، کیونکہ اس میں حکومت کا بڑا ہی نقصان ہوتا ہے تمام بزنسوں کا، تمام اداروں کے اوپر، لیکن وہ اس لیے یہ نصیحت دیتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے بہتری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی عرض کرتے جاؤں کہ ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت جہاں کہیں بھی بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرماوے. دعا مختصر کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا رب العالمین جہاں کہیں بھی بیمار ہوں، جس قسم کی بھی بیماری کے اندر ہیں، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما اور تمام بیماریوں کو دور فرما. اور سب سے بڑی بات تیری رضامندی ہے یا اللہ، دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد، اور اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.